बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीफा सोने के लिए जा रहे थे कि अचानक एक बंदे ने आकर बताया कि महाज से एक मुजाहिद आया है। मुजाहिद को फ़ौरन अंदर तलब किया और खलीफा ने जंग के बारे में पूछा तो मुजाहिद ने बताया कि अल्लाह के फजल व करम से एक बार फिर हम फातेह ठहरे हैं। खलीफा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि महाज की कोई ख़ास बात। तो मुजाहिद ने कहा कि कोई ख़ास बात नहीं है, हाँ इस दफ़ा एक नई बात ये हुई है कि जब हमने जंग जीत ली तो अचानक कहीं से एक शायर कसीदा गो वो आ गया और उसने आकर सिपह सालार की तारीफ में एक ऐसा कसीदा पढ़ा कि सिपह सालार ने खुश होकर उसको 10,000 दिरहम इनाम दिए। खलीफा चौंक उठे, उन्होंने कहा कि 10,000 दिरहम। मुजाहिद ने कहा कि जी बिल्कुल 10,000 दिरहम। तो हज़रत उमर ने फ़ौरन कातिब को बुलवाया, एक ख़त सिपह सालार के नाम लिखा और उस मुजाहिद को कहा कि वो थोड़ा सा आराम करने के बाद फ़ौरन महाज पर पहुँचे और ये ख़त सिपह सालार के हवाले करे। बहरहाल वो मुजाहिद थोड़ा सा आराम करने के बाद महाज की जानिब हवा की तरह दौड़ता हुआ गया और उसने जाकर ख़त सिपह सालार के हाथ में दिया और ख़त को पढ़कर सिपह सालार का जो चेहरे का रंग था वो उड़ गया, क्योंकि उस ख़त में कहा गया था कि अगर 10,000 दिरहम वो बैतुल माल से दिए गए हैं, गनीमत से दिए गए हैं तो ये बददयानती है, और अगर जेब से दिए गए हैं तो ये इसराफ है, फजूल खर्ची है। दोनों सूरतों में यू आर डिसमिस्ड। जी, ये खलीफा थे दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इस सिपह सालार का नाम था सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा, जिनके नाम ये ख़त गया था। और उनको कहा गया कि वो फौरी तौर पर कमांड वो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह, जो कि एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, और जिनको रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत का खिताब दिया था, उनके हवाले कर दी जाए। खालिद बिन वलीद ने फ़ौरन कमान उनके हवाले की। अब उनकी हैसियत अबू उबैदा इब्न जर्राह के डिप्टी के तौर पर थी, वो सेकंड इन कमांड थे। बाद में हज़रत उमर ने वजूहात, एक तो ये वजह मैंने बयान कर दी कि अगर बैतुल माल का है, माल गनीमत में से है तो बददयानती है, और जेब में से है तो फजूल खर्ची है। एक और तो जी बयान की उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि खालिद फतह की अलामत बनते जा रहे थे। दुश्मन को पहले पता होता कि लश्कर की क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे हैं तो वो आधी जंग पहले ही हार जाते थे। तो मैं चाहता था कि जीत हमारे दीन की हो, जीत इस्लाम की हो, जीत खालिद बिन वलीद की मोहताज न हो कि खालिद बिन वलीद सालार है तो जंग जीती जा सकती है वरना नहीं। लेकिन मेरा यहाँ बयान करने का मकसद जो है वो असल 1450 साल पहले, जिसे सिविल सुप्रीमेसी कहते हैं, कि सिविल सुप्रीमेसी क्या होती है, उसका मकसद आपको बताना था कि खालिद बिन वलीद, यानी आपने मिलिट्री एकेडमीज़ में इनकी जंगी स्ट्रेटजीज़ पढ़ाई जाती हैं, जिनको सैफुल्लाह का खिताब या लक़ब अता हुआ, उनको 1 मिनट में एक सिविलियन खलीफा ने वो डिसमिस कर दिया और अबू उबैदा इब्न जर्राह को सिपह सालार बनाकर खालिद बिन वलीद को उनका डिप्टी बना दिया गया। और बाद में अबू उबैदा इब्न जर्राह ने न सिर्फ जंगें लड़वाईं बल्कि खालिद बिन वलीद ने उनकी पूरी मदद की। आज का जो वील आ गया ना वो बहुत हल्का फुल्का है, वो मैंने लिया है नईम बुखारी साहब की गुफ्तगू से। नईम बुखारी साहब को आप जानते हैं कि वो कितने लाइट किस्म के बंदे हैं, कितने बड़े वकील हैं, कितने हंसमुख हैं, उनका अपना स्टाइल है। ज़ाहिर है मैं उस स्टाइल में बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लाइट अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है।
پہلے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے عمران خان کو کیوں چھوڑ دیا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے قطعی طور پہ عمران خان کو نہیں چھوڑا، جب بھی عمران خان کا حکم آتا ہے یا حکم آئے گا تو اس کی تعمیل ہوگی، اس کی تعمیل کی جائے گی، میں نے بالکل عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ اور حسب معمول انہوں نے واقعہ سنانا جو ہے وہ ضروری سمجھا، ایک واقعہ جس طرح نعیم بخاری کا سٹائل ہے عمران خان کے، عمران خان کس قسم کا بندہ ہے۔ مجھے ایک دن پہلے عمران خان نے کھانے کی دعوت دی کہ کل تم نے میرے گھر کھانا کھانا ہے، تو نعیم بخاری کہتے ہیں پہلے تو دعوت پہ میں بڑا حیران ہوا کہ خان صاحب نے مجھے جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ بہرحال اگلے دن میں بڑا تیار ہو کر خان صاحب کے گھر چلا گیا اور انہوں نے بیگم سے کہا کہ وہ لے آئیں، جو پکایا ہے وہ لے آئیں، تو کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دال کی 2 پلیٹیں اور 4 روٹیاں ان کی مسز لے آئیں اور انہوں نے کہا کہ آج ہم نے یہی پکایا ہے۔ تو نعیم بخاری صاحب اپنے سٹائل میں کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب کوئی چول شول، کوئی کسٹرڈ سسٹرڈ، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہی آج پکایا تھا اور یہی جو ہے نا، میں نے کہا کہ کھانا مل کے کھائیں گے۔ یہ بہرحال انہوں نے قصہ بھی سنایا اور انہوں نے کہا کہ جب بھی حکم ہوگا، مجھے پاناما میں حکم ہوا تو میں نے جو ہے وہ میں حاضر ہو گیا اور میں نے کیس لڑا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب قاسم سوری نے رولنگ دی، آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں، تو اس کے بعد عدلیہ آ گئی، عدلیہ نے کہا کہ نہیں عدم اعتماد ہوگا اور ہو گیا۔ تو نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلوایا خان صاحب نے، میں گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اسمبلی نہ چھوڑیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسمبلی چھوڑیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لیڈر ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہے آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو نہیں چھوڑا، جب کبھی بھی حکم ہوگا، ابھی حکم کوئی آیا نہیں ہے تو میں حاضر ہوں، میں نہ پیسے لیتا ہوں نہ خرچہ، بلکہ جو ہوتا ہے وہ خرچہ بھی نہیں لیتا، تو میں حاضر ہوں۔ اگلی انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی اور اپنے سٹائل میں بات کی، انہوں نے کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر خزانے میں پیسے ہوتے اور اگر خزانے میں ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے تو یہ جو فوج ہے، یہ فوج کب کا وہ ٹیک اوور کر چکی ہوتی، یہ فوج حکومت سنبھال چکی ہوتی۔ اور پھر نہیں بخاری صاحب نے مثال دی کہ 58 میں آپ نے نہیں کیا، اس کے علاوہ آپ نے 70 میں نہیں کیا یحییٰ خان، پھر اس کے بعد ضیاء صاحب نے نہیں کیا، پھر اس کے بعد مشرف نے نہیں کیا، تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج ٹیک اوور کر چکی ہوتی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ خزانے میں بالکل زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اتنا زیادہ ملک مقروض ہو گیا ہے اور جو سرکاری دفتروں میں چائے پی جا رہی ہے وہ بھی ادھار کی پی جا رہی ہے، لہذا فوج ٹیک اوور نہیں کرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں جو ہے جہاں سے کوئی جو ہے وہ فوج میں نہ ہو، اس لیے فوج پاکستان کے اتحاد کی علامت ہے اور فوج سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پہلے دن سے ہی، یہ انہوں نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تیسری جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ گورنرز کی حالت یہ ہے 1 ارب قرضے کے لیے، یہ میں نے پہلی دفعہ نعیم بخاری صاحب کے منہ سے سنا ہے کہ 1 ارب قرضے کے لیے جو ہے وہ ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں، لیکن 1 ارب کی جو ہے وہ ایکسپائرڈ گندم وہ یوکرائن سے خریدی گئی۔ اب یوکرائن بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ابھی تک وہ ہم گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو خان صاحب نے دورہ کیا تھا، یعنی خان صاحب نے دورہ جو ہے وہ مشاورت سے کیا تھا، سب سے بات کی تھی، لیکن بعد میں وہ باجوہ صاحب نے چولیاں لگائیں کہ جی یہ خان صاحب نے خود کیا، ہماری مرضی نہیں تھی، اس سے امریکہ بہت ناراض ہو گیا۔ تو اب نعیم بخاری صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ وہ خفت مٹانے کے لیے یا اپنی وفاداری شو کرنے کے لیے یا امریکہ کے آگے نمبر بنانے کے لیے یوکرائن سے 1 ارب کی گندم امپورٹ کی گئی ہے تاکہ امریکہ بہادر کو خوش کیا جائے اور ان حالات میں وہ یوکرائن کی بھی مدد ہو جائے گی۔ یوکرین بھی پڑھتے ہیں، یوکرائن بھی پڑھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جو ہے نا وہ بولیں۔ تو یہ انہوں نے فرسٹ ٹائم، میں نے کم از کم گندم تو ہم سن رہے
تھے کہ انہوں نے گندم امپورٹ کی ہے، گندم خراب تھی، گندم میں کیڑے تھے، گندم آدھی گلی ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ یہاں تک چلے جائیں گے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ گندم بھی یوکرین سے خریدیں گے۔ تو یہ گتھی جو ہے وہ نعیم بخاری صاحب نے سلجھائی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فوج کو خطاب کیا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں جو ان کا سٹائل ہے، آپ کو پتہ ہے بہت کوالیفائیڈ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں اور ان کا مخصوص سٹائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ریلیز کر دیں، یعنی آپ کب تک عمران خان کو بند رکھیں گے؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کوئی قتل کیا ہے کہ آپ اتنا زیادہ غصہ دکھا رہے ہیں؟ یعنی پھر انہوں نے مثال دی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو پہ واقعی قتل کا الزام تھا، انہوں نے کیا یا نہیں کیا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان پہ الزام قتل کا تھا قصوری صاحب کا، اور پھر عدالت نے ان کو سزائے موت دے دی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب عدالت نے 2024 میں آ کر کیا کہا؟ عدالت نے 2024 میں آ کر کہا کہ یہ ایرر آف ججمنٹ تھا، ان کو دفاع کا حق نہیں ملا، اور اس لیے جو ہے نا وہ اسے آپ بار بار ہر کوئی عدالتی قتل کہتا ہے۔ حالانکہ اب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سانحہ مشرقی پاکستان میں جو کردار بھٹو صاحب نے ادا کیا، آپ ذرا تفصیل سے پڑھ لیں، اس کے بعد تو پھر بھٹو صاحب کو اقتدار مل گیا نا، تو انہوں نے بڑی وہ اپنی طرف سے وہ کوشش کی، لیکن اس میں بہرحال بھٹو صاحب کا کردار بہت مشکوک تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح لگتا تھا، اور انہوں نے منہ سے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، یعنی اخباروں میں سرخیاں ابھی تک موجود ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب پر قتل کا الزام تھا، عمران خان پہ کون سا الزام ہے؟ عمران خان نے قتل کی ہے یا عمران خان نے کوئی ملک کا ایسا جو ہے نا وہ کام کیا ہے کہ آپ کا غصہ اتر نہیں رہا؟ پھر انہوں نے بڑی کمپریہنسو بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دے گا، فزیکلی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تو بقول نعیم بخاری صاحب کہ اس انتشار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو انتشار اس ملک میں آئے گا خدا نخواستہ۔ اور پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے بات یہ کی کہ 10,000 پہ گولی چلائی جا سکتی ہے، 10,000 پہ، لیکن 1 کروڑ پہ گولی چلائی جا سکتی ہے؟ کون چلائے گا 1 کروڑ پہ گولی؟ پہلی بات تو یہ 10,000 پہ کون چلائے گا، یا 1 کروڑ پہ گولی کون چلائے گا؟ اور 1 کروڑ کو گولی ماری جا سکتی ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے وہ جنگی جرائم نازی جو پارٹی تھی، سب پہ مقدمے چلے، ہرمن گورنگ جو لفتوافہ یا ایئر فورس کا سربراہ تھا، گسٹاپو کا جو موجد تھا، اس پہ چلا تھا، لیکن موت سے 1 دن پہلے اس نے جو ہے نا خودکشی کر لی تھی۔ پھر یہ نہیں بخاری صاحب کہہ رہے ہیں، مثال میں نے دی ہے ہرمن گورنگ کی کہ 10,000 پہ گولی آپ چلا لیں گے لیکن 1 کروڑ پہ گولی چلا پائیں گے؟ اگلی بات انہوں نے اور زیادہ امپورٹنٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ 3 سال کی مدت ختم ہو جائے گی اور اگلی گورنمنٹ یا یہی گورنمنٹ ایکسٹینشن دے دے گی، ٹھیک ہے جی، 6 سال ہو گئے، یعنی آپ کو گھر تو جانا پڑے گا نا، آپ کو بیلجیم تو جانا پڑے گا، امریکہ تو جانا پڑے گا، آپ کو عام لوگوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اور پھر نعیم بخاری نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ باتیں چھپتی نہیں ہیں، آج کل باتیں نہیں چھپتی، دبئی میں کوئی گھر لیتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے، بیلجیم میں کوئی گھر لیتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے، آسٹریلیا میں کوئی جزیرہ لیتا ہے یا نہیں لیتا فوراً آ جاتا ہے، کوئی سعودیہ میں سرکاری نوکری کرتا ہے، گاؤں کے بچے کو پتہ ہے۔ تو پھر اور پھر اس کے بعد ایک ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن، اس کے بعد یعنی کون امورٹل ہے اس دنیا میں، لافانی کون ہے جس نے مرنا نہیں ہے؟ انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، اب مجھے اس کتاب کا جو ہے وہ نام بھول گئے، اس میں بھی آتا تھا، کتاب میں بھی آتا تھا، یعنی یہ، لیکن اس سے پہلے کیا تھا وہ مجھے بھول گیا ہے۔ وہ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور رائٹر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رائٹر اس میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے
यजीद की कब्र पे लोगों को इतनी ज्यादा थूक मुंह में जमा करके यजीद की कब्र पे थूकते देखा है। ये नहीं बुखारी साहब ने हवाला दिया है और किताब का नाम भी लिखा है। तो फिर वो कहते हैं कि इमरान खान को रिलीज कर दें, और ये भी वो कहते हैं कि इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो बाहर आए और सारा कुछ जो है वो बेहतर हो जाए। हाँ, एक उन्होंने बात की है कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान कितने कंजूस आदमी हैं, इमरान खान मुल्क के हक में कितने जबरदस्त हैं। उनके नाम पे एक तो कर्जा बहुत मिल सकता है जो हमें बहरान से निकाले, और दूसरा उनके नाम पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो उनके आशिक हैं 90%, वो जो है वो पैसे भेज सकते हैं, वो रेमिटेंसेस दोगुना कर सकते हैं, वो यहाँ पे कारोबार कर सकते हैं, वो यहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं, वो यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। यानी ये नहीं बुखारी साहब का ख्याल था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान से इश्क करते हैं, वो इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं। और बैरूनी दुनिया जानती है, सारी एजेंसीज को पता है कि इमरान खान में 1000 खामियां हों, लेकिन इमरान खान अपने मुल्क के लिए वो बेहतर सोचते हैं और हर वक्त सोचते हैं, और वो 1 रुपया जो पाकिस्तान का है या कौमी खजाने का है वो नहीं खाते, और जहां तक मुमकिन हो वो खाने भी नहीं देते, वो पूरी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बार बार नईम बुखारी ने जो अपनी गुफ्तगू में कहा है, उन्होंने बार बार कहा है एस्टेब्लिशमेंट से कि रिलीज इमरान खान। इस गुस्से को कहीं पे जाके ख़त्म कर दें, इस ईगो को कहीं पे जाके ख़त्म कर दें। फिर उन्होंने इलेक्शन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मासेस यानी बहुत बड़ी अक्सरियत ने वो वोट डाले 8 फरवरी को इमरान खान को। तो नहीं बुखारी साहब सवाल करते हैं कि आप जमहूरियत किसे कहते हैं? यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों की हुकूमत, लोगों के जरिए, लोगों के लिए। अगर आप कहते हैं कि जी मुल्क में जमहूरियत है, तो जमहूरियत तो फिर 8 फरवरी को लोगों ने साबित कर दिया कि उन्होंने वोट किसको दिए। बल्ला छीनने के बावजूद आम आदमी निशान पूछता फिर रहा था, उसके बावजूद लोगों ने 2/3 अक्सरियत दे दी। और नईम बुखारी के बकौल के इस वक्त इमरान खान को रिलीज करना वो सिस्टम से इतना बड़ा, जिस तरह प्रेशर कुकर की जो है ना वो हटा लेते हैं आप, वो जो सीटी के ऊपर आपने रखी होती है लोहा सा डब्बी सी, कि वो जो सिस्टम पे इतना ज्यादा प्रेशर है तो वो रिलीज हो जाएगा। यानी लोग कुछ अरसा तो बिल्कुल ही हुकूमत को भूल जाएंगे ना, वो इमरान खान की रिहाई को सेलिब्रेट करेंगे, वो इमरान खान को देखेंगे, वो इमरान खान की बात सुनेंगे, वो महंगाई की भी परवाह नहीं करेंगे, वो गर्मी की भी परवाह नहीं करेंगे, वो लोड शेडिंग की भी परवाह नहीं करेंगे। कुछ अरसे तक तो बिल्कुल ही वो जो है वो प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, हुकूमत थोड़ा सा सुकून महसूस करेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस गुफ्तगू की वो ये थी कि कौम के बगैर दुनिया की कोई फौज, दुनिया का कोई एटमी असला, दुनिया का जो है ना वो कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी वो जीत नहीं दिला सकती। 65 की जंग में यानी लोग अपनी छतों पे चढ़ गए और लोगों के हाथ में पत्थर थे कि हम जहाजों को मारेंगे, हम जहाज गिराएंगे, ये था स्पिरिट लोगों का। और BRB पार नहीं करने दी, ना फौज ने ना लोगों ने। बम्बम वाली रावी बेदियां BRB वो पार नहीं करने दी अजीज भट्टी ने, उधर ही ख्वार होता रहा दुश्मन, और कब्रिस्तान बन गया चविंडा इंडिया के जो है ना वो टैंकों का, दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग। कौम पीछे पीछे क्या, कौम आगे खड़ी थी। वो जनरल जो है वो शेर अली खान, उन्होंने कहा था ना कि मैं हेलीकॉप्टर पे 65 की वो बात कर रहे थे कि मैं बॉर्डर पे जा रहा था तो मेरा हेलीकॉप्टर जो है ना थोड़ा नीचे हुआ, तो मैंने एक बड़ा खूबसूरत बुजुर्ग देखा जो फौजी जवानों में जो है कोई चीज़ तकसीम कर रहा था और उनके सरों पे हाथ फेर रहा था। कहते हैं मेरे हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, जब मैं वहाँ गया
تو وہ گورنر پنجاب امیر محمد خان تھے. وہ کالا باغ سے جو ان کے لیے بن کے آئے تھے سوجی اور دیسی گھی کے بسکٹ گھر سے، وہ بسکٹ وہ بارڈر پہ فوجیوں میں تقسیم کر رہے تھے اور ان کو پیار کر رہے تھے. اور جنرل شیر علی نے کہا تھا کہ میں نے گورنر صاحب کو کہا تھا گورنر ہاؤس میں کہ سر آپ اس طرح کریں، کیونکہ اس وقت ایک ہی صوبہ تھا اور وہ چیف ایگزیکٹو تھے، 4 صوبے تو تھے نہیں، پورا مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا اور اس کے چیف ایگزیکٹو ملک امیر محمد خان تھے گورنر. جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گورنر صاحب کو کہا کہ سر آپ اس طرح کریں، آپ جو ہے نا وہ کسی محفوظ مقام پہ منتقل ہو جائیں. BRB چونڈا بالکل جو ہے نا فوج نے گھیرا ہوا ہے. تو جنرل صاحب کے بقول مجھے گورنر نے شٹ اپ کال دی اور مجھے کہا کہ میرے بچے وہ سرحدوں پہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، میں یہاں سے کسی محفوظ مقام پہ منتقل ہو جاؤں. جنرل آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ یہ قوم تھی، ابھی بھی وہی قوم ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، پیار ہی پیار ہے. ہاں نہیں، بخاری صاحب نے کہا کہ فوج اور ہے اور جو ہے نا وہ چند جو شخصیات ہیں ان کی پالیسی اور ہے. کوئی فوج کی مرضی پوچھی جاتی ہے، ان سے اختلاف ہے. اور انہوں نے جو خاص بات کی کہ قوم کی حمایت کے بغیر وہ کوئی بھی دنیا کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اگر کسی کے پاس دنیا میں لیتھل فوج تھی نا، وہ ریڈ آرمی تھی، ریڈ مشین رشیا کی. کیا ہوا؟ ایک ملک کے 15 ملک بنے، 15 ملک. کیوں؟ معیشت ڈبل روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی. شکر ہے ہمارے ہاں وہ حالات تو نہیں ہے. فوج بچاتی نا، فوج بچاتی. وہ ریڈ وار مشین جو تھی، کوئی اسے سرخ ریچھ کہتا، کوئی اسے ریڈ مشین کہتا، کوئی اسے ریڈ آرمی کہتا. دنیا جہان کے ایٹم بم، دنیا جہان کے جہاز. اور یہ وہ ریڈ آرمی تھی جس نے سٹالن گراڈ میں کس کو شکست دی تھی؟ ہٹلر کو، نازیوں کو. اور سٹالن گراڈ کو قبرستان بنا دیا تھا نازیوں کا. اور سٹالن گراڈ والی شکست سے جو ہے نا وہ ہٹلر بڑھ گیا، دوسری جنگ عظیم بھی بڑھ گئی، جرمنی بھی بڑھ گیا، سب کچھ بڑھ گیا. وہ آرمی تھی. لیکن آرمی نہیں بچا سکی. آرمی کدھر بچا سکتی ہے؟ تو اب بھی کوئی نفرت نہیں ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے اور اس اختلاف کا ایک ہی حل ہے. نہیں، بخاری نے میرا خیال ہے اپنی گفتگو میں 7-8 دفعہ استعمال کی ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں، اب بس کر دیں، اب بہت تماشا لگ چکا، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. میں نہیں کہہ رہا، میں بہت ہلکا آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، 2 روپے کا آدمی ہوں، کیونکہ ٹکا زیادہ مضبوط ہے روپے سے. یہ میں نہیں، بخاری صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ شیئر کیا، ہلکا پھلکا ویلاگ. اور دوسرا، 10,000 پہ گولی چلائی جا سکتی ہے، حالانکہ میرا ذاتی انالیسس یہ ہے کہ 10,000 پہ بھی نہیں چلائی جا سکتی. 10,000 پہ گولی چلائی جا سکتی ہے، 1 کروڑ پہ گولی نہیں چلائی جا سکتی. اور فوج قوم سے اثر، قوم فوج سے نہیں ہے. فوج 7 لاکھ ہے، قوم 25 کروڑ ہے. اور قوم پیچھے نہیں ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی، کوئی بھی نہیں جیت سکتا. ریڈ وار مشین بھی نہیں جیت سکی تھی. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ذی الحج چل رہا ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ قربانی کو ہلکا لیتے ہیں. قربانی کو ہلکا نہ لیا کریں، جس طرح ممکن ہو، جس طرح ممکن ہو. نام ہی قربانی ہے، قربانی کریں، قربانی دیں. اور مولا علی نے کہا تھا حالات خراب ہوں تو اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں، یعنی قربانی دیں، تجارت کریں، تجارت کر کے دیکھیں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.